آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی ہو گیا تھا۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیٹ میں تھے تو میں جب باہر کہیں جاتی تو ایک بادل میرے ساتھ ساتھ چلتا، وہ میرے اوپر جو ہے وہ چھاؤں کرتا، اور میں جب اپنا قدم مبارک پاؤں مبارک جو ہے وہ پتھر پر رکھتی تو پتھر بالکل نرم ہو جاتے، ایسا محسوس ہوتا جیسے میں روئی پر چل رہی ہوں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے، بچے اکثر پیدا ہوتے ہیں تو گندگی اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں اور اس کی جو ہے وہ صفائی وغیرہ کی جاتی ہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو کمرے میں خوشبو جو ہے وہ پھیل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختنے پہلے سے ہوئے تھے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف جو ہے وہ کاٹی جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناف بھی جو ہے وہ پہلے ہی کٹی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو کمرے میں نور ہی نور پھیل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیدائش کے کچھ دیر بعد ہی اللہ کے حضور جو ہے وہ سجدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ کے حضور سجدہ کیا تو یہ دیکھ کر حضرت بی بی آمنہ حیران رہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو کہتے ہیں کہ چھت کھلی اور اندر جو ہے وہ بادل آئے، جس طرح سردیوں میں دھند نہیں ہوتی، قریب کھڑا انسان دوسرے انسان کو دیکھ نہیں سکتا، اس طرح جو ہے وہ دھند ہوئی، بادل جو ہے وہ اندر آئے اور فرشتوں نے حضرت بی بی آمنہ کو آ کر مبارکباد دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بیٹے کی صورت میں دنیا میں تشریف لائے ہیں، مبارک ہو، آپ ایک نبی کی ماں ہیں۔ حضرت دائی حلیمہ کہتی ہیں کہ میری گدی کافی کمزور تھی اور میں جب اس پر بیٹھ کر مکہ کی طرف جا رہی تھی تو باقیوں کے جو گدھے تھے یا اونٹیں تھیں وہ بہت تیزی سے چلتے اور میری گدی کمزور ہونے کی وجہ سے زیادہ آہستہ آہستہ چلتی تھی، تو میں جو ہے وہ مکہ بہت دیر سے پہنچی۔ مکہ پر جو باقی عورتیں پہنچی تو انہوں نے جو ہے وہ بچے لے لیے۔ مکہ میں ایک رواج تھا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کو قریبی گاؤں میں بھیج دیا جاتا تھا، ایک تو وہ عربی اچھی طرح سیکھ لیتا تھا، دوسرا جو ہے وہ اس کی نشو و نما بہت اچھی ہوتی تھی۔ یہ مکہ میں روایت تھی کہ کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا تو قریب سے جو دائیاں ہوتی وہ آ کر انہیں لے جاتی اور انہیں جو ہے وہ پالتی اور ان کو جو ہے وہ ان کا محافظہ دیا جاتا۔ تو جب کافی ساری عورتیں جو ہے وہ مکہ میں آئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی لینے آئی، تو جب ان کو پتہ لگتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو والد صاحب نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم پیدا ہوئے ہیں، تو وہ چھوڑ کے چلے جاتی کہ ہمیں اس گھر سے کیا ملے گا، ہم اس بچے کی پرورش کریں گے تو ہمیں پیسے تو ملیں گے نہیں، یا جو بھی اس وقت میں ملتا تھا وہ ہمیں نہیں ملے گا، تو عورتیں جو ہے وہ چھوڑ کے چلے جاتی۔ دائی حلیمہ کہتی ہیں کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے کے لیے جب مکے پہنچی تو وہاں پر جو ہے وہ جتنی بھی عورتیں تھیں نا وہ پہلے ساری ہو کر چلے گئی تھی اور سارے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی بچہ لے گئی۔ حضرت دائی حلیمہ کہتی ایک بچہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ بچے تھے جو ابھی پیدا ہوئے تھے، باقی جتنے چھوٹے بچے تھے وہ سارے کے ساری جو ہے وہ عورتیں لے گئی تھی، اور میں نے اپنے خاوند عبداللہ بن حارث سے کہا کہ میں جو ہے وہ اکیلی نہیں واپس جاؤں گی، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں آؤں اور ویسے ہی چلے جاؤں، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تو میں نے اپنے خاوند سے اجازت طلب کی، اگر آپ کہیں تو ہم اس بچے کو لے جاتے ہیں، تو میرے خاوند نے کہا چلیں ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اس میں ہی کوئی نہ کوئی بہتری ہو، اللہ پاک نے اس میں ہمارے لیے کوئی بہتری رکھی ہو۔ تو آپ نے حضرت عبدالمطلب اور حضرت بی بی فاطمہ سے اجازت لی اور ان کے گھر جو ہے وہ داخل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اماں اور آپ کے دادا نے جو ہے وہ ان کا اچھا استقبال کیا اور انہیں جو ہے وہ اندر داخل ہونے دیا۔ دائی حلیمہ کہتی ہیں کہ میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی تو ایک عجیب سا نور جو ہے وہ ان کے چہرے سے نکلتا اور آسمان کی طرف جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفید کپڑے میں جو ہے وہ لپٹے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیچے سبز رنگ کی ریشمی جو ہے وہ کپڑا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک کھلا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے تھے۔ دائی حلیمہ کہتی ہے کہ جب میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کو سوتے ہوئے دیکھا تو میں نے انہیں اٹھایا نہیں،
میں نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ ان کے سینے پر رکھا، پیار سے جو ہے وہ ان سے پیار کیا۔ تو جیسے میں نے ان کا سینے پر ہاتھ رکھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھل گئی اور وہ دائی حلیمہ کو دیکھ کر مسکرا دیے، اور کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں آنکھوں کے درمیان جو ہے وہ بوسہ کیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھایا۔ اور کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے بائیں جانب سے جو ہے وہ دودھ پلانا چاہا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائیں جانب سے صرف دودھ پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی بائیں جانب سے دودھ نہیں پیا، بائیں جانب سے جو ہے وہ ان کا بیٹا جو ہے وہ خود دودھ پیتا تھا۔ حضرت دائی حلیمہ جو ہے وہ جب واپس جانے لگی، حضرت بی بی فاطمہ حضرت عبدالمطلب سے اجازت لی اور واپس جانے لگے، تو کہتی ہیں کہ میرا جو خچر جس پہ میں آئی تھی اور ایک کمزور جو ہے وہ اونٹنی تھی، تو جب میں خچر پر بیٹھی نا تو خچر کو بھی پتہ تھا، جتنے بھی جانور تھے پرندے تھے سب جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تو خچر نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خچر پر بیٹھے ہیں، دائی حلیمہ آپ کو لے کر بیٹھی ہے، تو خچر نے جو ہے وہ اللہ کے حضور سجدہ کیا اور پھر آسمانوں کی طرف دیکھا، پھر سجدہ کیا، پھر آسمانوں کی طرف دیکھا۔ خچر نے یہ عمل جو ہے وہ 3 دفعہ دہرایا اور اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تیرا نبی جو ہے وہ میرے اوپر سوار ہوا ہے، اور خچر جو ہے وہ چلا۔ دائی حلیمہ کہتی ہیں کہ جب میں آ رہی تھی تو بہت زیادہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ چل رہا تھا، میں سب سے پیچھے تھی، اور جب میں جانے لگی تو ساری عورتیں جو ہے وہ واپس جا رہی تھی اور میں سب سے آخر میں چلی تھی، اور میں جو ہے وہ سب سے پہلے اپنے گھر پہنچی۔ میرا جو خچر ہے وہ اتنی تیزی سے چلا کہ باقی عورتیں بھی دیکھ کر حیران ہو گئی، اور سب نے کہا کہ یہ کیا ہوا، تیرا خچر تو بہت کمزور تھا، یہ تو چلتا ہی نہیں تھا بالکل بھی، یہ اتنی تیزی سے کیسے چل رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں سب سے پہلے جو ہے وہ گھر پہنچی اور سب سے آخر پہ میں چلی تھی۔ بستی بنو سعد میں نا قحط اس وقت مچا ہوا تھا، بارش ہو نہیں رہی تھی، فصل اتنی تھی نہیں، اور دائی حلیمہ کی جو بکریاں تھیں نا وہ اتنا خاص دودھ نہیں دیتی تھی، ان کا گزارا بڑی مشکل سے ہوتا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر آئے تو میری بکریوں نے اس دن اتنا دودھ دیا کہ میرے گھر میں جتنے برتن تھے نا وہ سارے دودھ سے بھر گئے، کوئی برتن ایسا نہیں تھا جس میں دودھ نہ ہو، اتنا جو ہے وہ بکریوں نے دودھ دیا۔ یہ سب جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ جب وہاں پر گئے نا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ بہن تھی، سخی تو نہیں تھی لیکن دائی حلیمہ کی جو بیٹی تھی، وہ سارے بچے لے کے آئے نا، جیسے بہن بھائی کرتے ہیں نا کہ یار دیکھو میرا بھائی بہت جو ہے وہ خوبصورت ہے، بہنیں بڑے شوق سے دکھاتی ہیں، یہ دیکھو تمہارا بھائی، یہ دیکھو تمہارا بھائی، تو وہ سارے بچے لے کے آئے۔ تو سارے بچے جب لے کے آئے نا تو ہر ایک بہن نے اپنا بھائی دکھایا کہ میرا جو ہے وہ یہ بھائی ہے، میری ماں جو ہے وہ مکے سے اسے لے کر آئی ہے، اسے لے کے آئی۔ کہتے ہیں قربان جائیں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر ان کی بہن نکلی تو سب دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اتنا خوبصورت بچہ، اتنا نور۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک سے جو ہے وہ روشنی نکلتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بات کرتے تھے نا تو کہتے ہیں کہ روشنی جو ہے وہ سامنے دیوار پر جا کر گرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے چرچے جو ہے وہ بنی سعد میں مشہور ہو گئے، عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر لے کے جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر ملتی۔ جو بھی عورت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر لے کے جاتی، ان کے گھر سے بھی بہت زیادہ خوشبو آتی، ہر جگہ جو ہے وہ خوشبو پھیل گئی۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی 2 سے 3 ماہ کے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 8 ماہ کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولنے لگے، اور 9 ماہ کے جب ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل صاف جو ہے وہ بات کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کرتے اگلے کو بالکل سمجھ آتی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اماں دائی حلیمہ کہتی ہیں کہ میری نا بکریوں میں سے ایک بکری بہت ہی زیادہ کمزور تھی، بہت زیادہ، مجھے لگتا تھا کہ اس نے مر جانا ہے، یہ نہیں بچے گی۔ جیسے ہم جو ہے وہ جانور رکھتے ہیں ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جانور بہت زیادہ کمزور ہے، یہ نہیں لگے گا کہ یہ بچے گا، یہ جو ہے وہ مر جائے گا، اس کو یا حلال کرنا پڑے گا یا یہ حرام ہو جائے گا، یہ بچے گا نہیں۔ تو کہتے اسی طرح جو ہے وہ میری ایک اپنی جو ہے وہ بکری تھی۔ تو کہتے ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری اس بکری کو جی بھر کر دیکھا نا، غور سے دیکھا، تو وہ سب سے کمزور بکری تھی اس وقت،
جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مبارک اس پر پڑی نا تو کہتے ہیں وہ سب سے زیادہ خوبصورت تندرست بکری وہ بن گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بہن تھی نا، دائی حلیمہ کی جو بیٹی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلاتی، اکثر جو ہے وہ اٹھا کر باہر لے جاتی، بکریاں چرانے جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے جاتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہوتے نا تو بکریاں جو ہے وہ تنگ نہیں کرتی تھی، وہ جو ہے وہ ادھر ادھر نہیں بھاگتی تھی، ایک جگہ پر جو ہے وہ چرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے ساتھ جاتے، ایک دفعہ نا بکریاں چرانے چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نا نہیں لے کے گئے، تو ایک بھیڑیا آیا، وہ نا دائی حلیمہ کی ایک بکری کو اٹھا کر لے گیا۔ تو بچی جو ہے وہ واپس آئی، آ کر کہا کہ امی جان ہماری ایک بکری کو جو ہے وہ بھیڑیا اٹھا کر لے گیا ہے۔ تو ماں بھی گئی، والد صاحب بھی گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے گئے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب وہاں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا سارے جانوروں کو بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تھے تو سارے جتنے جانور تھے نا وہ سارے کے سارے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو گئے، اور وہ بھیڑیا بھی آ گیا۔ وہ بھیڑیا آیا تو وہ بکری بھی ساتھ تھی، بکری کو اس نے کچھ نہیں کہا۔ تو بھیڑیے نے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کو دیکھنا چاہتے تھے، آپ کو دیکھنے کے لیے ہم نے جو ہے وہ اس بکری کو اغوا کیا، اسے جو ہے وہ اٹھایا کہ اس کو بچانے کے لیے، اس کو لینے کے لیے آپ جو ہے وہ ضرور آئیں گے۔ جانور بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت بہت ہی زیادہ محبت کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہن اور بھائی بہت زیادہ ڈر گئے، اور وہ بھاگ کر واپس آئے اور آ کر کہا کہ دو آدمی آئے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ مارنا چاہتے ہیں۔ دائی حلیمہ بہت پریشان ہوئی، اور آپ کے شوہر بھی آپ کے ساتھ چلے، اور جا کر وہاں دیکھا تو وہاں پر جو ہے وہ دو آدمی آئے تھے اور وہ چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے اللہ تعالیٰ کے دو فرشتے آئے تھے، حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو ہے وہ پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں جی یہ وہی ہے، تو انہوں نے نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک روشنی سے بھر دیا۔ سینے مبارک جس طرح ہم آپریشن نہیں کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ جو ہے وہ اس کے اندر کہتے ہیں سیاہ رنگ کا ایک دانہ تھا، وہ شیطان کی علامت ہوتا تھا، تو اس کو جو ہے وہ فرشتوں نے نکال دیا۔ اور یہ جو اب عمل دیکھا نا اماں دائی حلیمہ نے، تو اماں دائی حلیمہ بڑی پریشان ہوئی۔ تو پہلے تو اماں دائی حلیمہ نے نا حضرت بی بی فاطمہ کے پاس گئی۔ اس نا دور میں ہوتا تھا کہ 2 سال کے لیے آپ بچہ جو ہے وہ رکھ سکتے تھے، 2 سال بعد جو ہے وہ بچہ آپ کو واپس کرنا پڑتا تھا ان کے والد اور والدہ کو، اور 2 سال بعد آپ کو اس کا محافظہ مل جاتا تھا۔ تو 2 سال کے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئے نا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر بی بی دائی حلیمہ اور ان کے شوہر جو ہے وہ حضرت بی بی فاطمہ اور حضرت عبد المطلب کے پاس گئے، اور ان سے درخواست کی کہ ہمیں 1 سال کے لیے بچہ اور دے دیں۔ جب بہت زیادہ زور ڈالا نا تو وہ ان کی بات مان گئے، اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے پاس رہنے کی اجازت دے دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ پھر اپنے ساتھ لے آئی، لیکن یہ جب انہوں نے معجزہ دیکھا نا تو وہ بہت پریشان ہو گئی۔ اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت دائی حلیمہ جو ہے نا وہ ایک میلے پر گئی نا، تو وہاں پر ایک شخص نے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، کندھوں کے درمیان جو ہے وہ مہر دیکھی، تو اس نے نا نشانیاں دیکھی تو اس کو لگا کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، کیونکہ وہ شخص جو ہے وہ یہودی تھا اور تورات پڑھتا تھا، اور اس میں ذکر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے اور وہ لوگوں سے جنگ کریں گے، اس طرح جو ہے وہ اسلام پھیلے گا، اور وہ جو ہے ان کے دور میں اسلام بہت تیزی سے جو ہے وہ پھیلے گا۔ ان کو ڈر تھا کہ یہ جو ہے ان کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوگا، اور انہوں نے کہا کہ میں کیوں نہ انہیں قتل کر دوں۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت دائی حلیمہ کو جب انہوں نے پوچھا نا کہ اس کا باپ کون ہے، حضرت دائی حلیمہ کو جب اس نے ساری بات بتائی تو حضرت دائی حلیمہ ڈر گئی۔ حضرت دائی حلیمہ نے کہا یہ میرا بیٹا ہے اور یہ ان کے والد ہیں، اپنے شوہر کو ان کا والد کہہ دیا، اور جو ہے وہ اس طرح ان سے جان بچائی۔ ایک دفعہ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر حضرت دائی حلیمہ گئی تو وہاں پہ بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں نے دیکھا نا تو انہوں نے لگا کہ یہی جو ہے وہ نبی ہیں، کیونکہ نشانیاں ظاہر ہو جاتی تھی۔ تو حضرت دائی حلیمہ نے پھر بڑی مشکل سے جان چھڑائی، اور ایک واقعے پر تو ایک شخص نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہا، اور کہتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ پاگل ہو گیا، اور دائی حلیمہ جو ہے وہ وہاں سے نکلی۔ پھر دائی حلیمہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ اب جلدی جو ہے وہ واپس چلیں اور
چل کے جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ان کے گھر چھوڑ کر آتے ہیں ان کی ماں کے پاس۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے جا رہے تھے، تو راستے مکہ کے ابھی قریب ہی تھے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گم ہو گئے، اور حضرت دائی حلیمہ جو ہے وہ حضرت آمنہ کے پاس گئی اور حضرت آمنہ کو بتایا، اور آپ کے دادا جان بھی آپ کے پاس ہی تھے۔ تو حضرت آپ کے دادا جان نے اللہ سے دعا کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے باہر نکلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے کے نیچے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے دادا جی آئے، تو آ کر جو ہے وہ انہیں واپس لے کر گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 7 سال کے ہوئے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں نا بہت زیادہ درد رہتا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے نا بہت ساری دوائیاں لی، بڑے اس وقت جو حکیم تھے ان کو چیک کروایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا شفاعت نہ ہوئی۔ تو ایک نا بڑا مشہور اس وقت بزرگ تھا، اس کے بارے میں سنا تھا کہ وہ جو ہے وہ دوائی دیتا ہے اور دعا کرتا ہے، اللہ پاک جو ہے وہ شفا دے دیتے ہیں۔ تو دوائی جو ہے وہ حضرت عبد المطلب کو جب یہ بات کا پتہ لگا نا، تو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور اس کے پاس چلے گئے، اور جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ دیکھا نا، وہ بھی جو ہے وہ کافی علم جانتا تھا۔ اس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا سے جو ہے وہ پوچھنے لگا، تو آپ کے جب دادا نے بتایا کہ اس کا والد جو ہے وہ اس کی پیدائش سے پہلے وفات پا گیا تھا، یہ میرا پوتا ہے، جب انہوں نے 2-4 چیزیں بتائیں نا، تو وہ نشانیاں ظاہر ہونے لگیں۔ تو انہوں نے نا حضرت مطلب سے کہا کہ ان کی شفاعت جو ہے نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ان کے اپنے ہاتھوں میں ہی ہے، یہ جو ہے نا اپنا لعاب جو ہے وہ اپنی آنکھوں میں لگائیں اور درود شریف پڑھیں، اللہ پاک جو ہے وہ انہیں شفاعت دے دے گا۔ انہیں تو ضرورت ہی نہیں ہے کسی کے پاس جانے کی، بلکہ لوگ ان کے پاس چل کر آئیں گے کہ اے اللہ کے رسول، ہمیں یہ بیماری ہے، ہمیں اس سے شفاعت عطا فرمائیں، ہمارے لیے دعا کریں، لوگ ان سے دعائیں کروائیں گے۔ تو ایسا ہی ہوا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنا لعاب لگایا نا آنکھوں پر، تو اللہ پاک نے جو ہے وہ آپ کو شفاعت دے دی۔ حضرت عبد المطلب نے نا دور میں ایک دفعہ نا بہت زیادہ قحط پڑ گیا، بارش نہ ہو، بارش کے لیے نا سب لوگ دعائیں کرتے تھے۔ حضرت عبد المطلب جو ہے وہ ایک دفعہ لوگوں کے بیچ میں گئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ ساتھ تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ اللہ کے حضور دعا کی کہ یا اللہ بارش برسا دے، بارش کی بہت زیادہ ضرورت ہے، فصلیں جو ہیں وہ بالکل نہیں ہیں، قحط بہت زیادہ پڑ گیا ہے، ہمارے حال پر رحم فرما۔ جب آپ کے دادا نے دعا کی نا، تو اللہ پاک نے بارش برسا دی، بارش بہت زیادہ ہوئی، اور سارے لوگ جو ہے وہ ارد گرد کے جو قبیلے کے لوگ تھے نا، ارد گرد کے علاقے کے، وہ بڑے حیران ہوئے کہ یار بارش ہوئی ہے اور صرف ایک علاقے میں ہوئی ہے، باقی علاقوں میں بارش نہیں ہوئی۔ حالانکہ ایسے کبھی پہلے نہیں ہوتا تھا، بارش ہوتی تھی تو سارے علاقوں میں ہوتی تھی، ساتھ ساتھ تو تھے، لیکن وہ کہ صرف ایک جگہ پر بارش ہوئی ہے، باقی جگہ پر بارش نہیں ہوئی، اور اللہ پاک نے بہت زیادہ مقدار میں بارش کی ہے۔ تو وہ جو ساتھ والے علاقے تھے نا، قبیلے تھے، ان کے جو بڑے لوگ تھے وہاں پر، جو سردار تھے، انہوں نے نا آپس میں بات کی، تو انہوں نے کہا یار عبد المطلب نے اللہ کے حضور دعا کی اور اللہ پاک نے اس کی دعا قبول کر لی، کیوں نہ ہم بھی ان سے ہی دعا کروائیں، اللہ پاک ہماری دعا بھی قبول کر دیں گے اور ہمارے یہاں بھی بارش ہو جائے گی۔ تو انہوں نے نا حضرت عبد المطلب کو جو ہے وہ طلب کیا، ان کے پاس گئے، انہیں لے کر آئے۔ حضرت عبد المطلب جب اس جگہ پر آئے نا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہی رہتے تھے، اور آپ کے چاچا ابو طالب کے ساتھ بھی آپ کا بہت زیادہ پیار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں آئے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دادا نے گود میں بٹھایا، اور پھر جو ہے وہ اللہ کے حضور دعا کی کہ یا اللہ بارش برسا دے، بارش کی ضرورت ہے، ہمارے حال پر رحم فرما۔ جب اللہ سے نا دوبارہ دعا کی، تو اللہ پاک نے جو ہے وہ بارش عطا کی، اور اس علاقے میں بھی بارش ہونے لگ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا ابھی چھوٹے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جو ہے وہ آپ کو لے کر نا مدینے گئیں، تو مدینے میں بھی ایسے لوگوں نے نا باتیں کی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور نشانیاں جو ہے وہ ظاہر ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ تو حضرت بی بی فاطمہ نے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا اور واپس آ رہی تھی، اور مکہ اور مدینے کے درمیان ایک جگہ ہے، وہاں پر جو ہے وہ حضرت بی بی آمنہ جو ہے وہ ان کا انتقال ہوا، اور وہ اللہ کو جو ہے وہ پیاری ہو گئی۔ آپ کی والدہ کا انتقال جب ہوا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر روایت میں ہے کہ 6 سال تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
دادا کا جب انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر لگ بھگ 9 سال یا 10 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ یتیم پیدا ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد نہیں تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ بات کرتے تھے کہ جب تم لوگوں کو یہ لگے نا کہ تم لوگوں کو بہت زیادہ دکھ اور مصیبتیں آ رہی ہیں، تو آپ جو ہے وہ میرے دکھ اور مصیبتوں کو یاد کر لینا، آپ کو اپنے دکھ بہت ہلکے لگیں گے کہ جب پیدا ہوئے والد کا سایہ سر پر نہیں تھا، اور تھوڑا بھی ہوش بھی اتنا نہیں سنبھالا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ وہ شخص جنت میں میرے بہت زیادہ قریب ہوگا، جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں نا، کوئی بھی 2 انگلیاں آپ ساتھ کٹھی کر لیں، اتنا زیادہ وہ شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوگا جس شخص نے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا ہوگا، جس شخص نے یتیم کو پالا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ جس صف پہ کوئی یتیم بیٹھا ہو نا، اس صف پہ شیطان نہیں آتا، یہ یتیم کی فضیلت ہے۔ اللہ پاک نے نا اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت جگہ پر حفاظت فرمائی ہے۔ بہت دفعہ ایسے موقع آئے کہ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنا چاہا، ابھی آپ چھوٹے ہی تھے، اور اللہ پاک نے جو ہے وہ بڑی جگہ پر اپنے نبی کی حفاظت فرمائی، کیونکہ اللہ پاک نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سارے کام لینے تھے، اور اللہ پاک جب کسی کی حفاظت کرتا ہے نا تو کوئی بھی شخص نہ اس کو قتل کر سکتا ہے اور نہ اس کا جو ہے وہ برا سوچ سکتا ہے اور برا کر سکتا ہے، کیونکہ جب تک رب نہ چاہے کسی کا برا نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ہمیں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے کثیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔